ماہر نے پہلی بار اتنا مکمل حسن دیکھا تھا، وہ نازک اندام لڑکی جس کے چہرے پر چھپانے کے باوجود اداسی چھائی ہوئی تھی۔ اس نے ایک بار نظر اٹھا کر دیکھا تھا اور وہ صرف ایک نظر تھوڑی تھی، وہ تو ایک قیامت تھی تو ماہر کے دل پر گزری تھی۔ وہ وائٹ کرتے پر ہلکے براؤن کلر کے واسکٹ پہنے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے سے کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ کل ایک بلٹ کھا کر ہاسپٹل میں پڑا تھا۔ دوسری جانب نیلی آنکھوں نے اپنی آفت کو دیکھا تھا۔ مہندی رنگ کے سوٹ میں وہ بادوں کو کلر کیے کھولا چھوڑے کانوں نے آئی رنگ ڈالے پاؤں میں کھوسا پہنے ہم رنگ دوپٹہ اچھے سے پھیلائے دانیال کو چاروں خانے چک کر گئی تھی۔ یا اللہ خیر بے ساختہ ہی اس کے لبوں سے آزاد ہوا تھا۔ ایک وہ حیضل آنکھیں جب بھی چمکتی چین سکون لوٹ کر ساتھ ہی لے جاتی، ان دونوں نے وہاں کو لے جاتے ماہر کے برابر میں بیٹھا دیا۔ درمیان میں ایک پردے سے ان دونوں کو الگ کیا ہوا تھا۔ عائشہ فی الحال مالی پھر رہی تھی۔ دیر سائن ہونے کی وجہ سے معراج کو وہاں مزید کچھ کام نکل آیا تھا، اس لیے وہ کل ڈائریکٹ نکاح پر ہی آنے والا تھا۔ آرزو مسکراتی وہاں سے اندر چلی گئی تھی اور ٹھیک 10 منٹ بعد وہ واپس آ گئی۔ اس کے چہرے پر اطمینان تھا، ایسا اطمینان جیسے اس نے جنگ فتح کر لی ہو۔ دانیال کی خود پر اٹھتی نظروں کو وہ بخوبی محسوس کر رہی تھی۔ جانے انجانے وہ فخریہ انداز میں کھڑی تھی۔ آخر کو اس کے محرم کی نظریں اس پر جو جمی ہوئی تھی۔ مہندی کا فنکشن بڑوں نے شروع کیا تھا۔ آرزو بے صبری سے دروازے کی جانب دیکھ رہی تھی جب وہاں سے نتاشا باہر نکلی تھی۔ تنگ فلیٹنگ والے شرارے کرتی میں اس کا نازک سراپا واضح ہو رہا تھا۔ آرزو آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ چڑی کہی کہ آرزو منہ بنا کر بولی تھی، لیکن پھر کچھ یاد آتے مسکرا دی۔ اس کی نظر نتاشا پر تھی جس کا رخ دانیال کی طرف تھا۔ وہ دانیال کے پاس جاتی اس کے سامنے رکھ گئی۔ آرزو نے بے ساختہ دانیال کو دیکھا جس نے اتنی تیزی سے نظریں پھیری تھی کہ آرزو لب دبا گئی۔ نتاشا نے کم چہرے سے دیکھا، دانیال نے ایک نظر اسے دیکھا بھی نہیں تھا۔ آرزو خان کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ کیا ہواؤں میں لے جانے والا احساس تھا، نہ اس کا محرم جو اسے اتنی فرصت سے تک رہا تھا، کسی نہ محرم کے سامنے آنے سے نظریں ہی پھیر گیا۔ اس نے نظر اٹھا کر بھی نتاشا کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ وہاں سے ہٹ گیا اور آرزو خان کے دل میں ہلچل مچا گیا تھا۔ نتاشا کھسے میں نقید اپنے پاؤں بار بار ہلا رہی تھی، بہت بے چینی ہو رہی تھی۔ جب اس نے پاؤں بنا کر باہر نکالا تھا، ایک دل سوز چینخ ہو گئی تھی۔ سب لوگ وہی رکھ کر اسے دیکھنے لگے تھے۔ نتاشا چینخیں مارتی اچھل گئی تھی۔ اس نے دوسرا کھسا بھی اتار دیا تھا جن میں سے 2 کاکروچ نکلے تھے۔ نتاشا کا چہرہ زرد پڑ گیا، پہلی بار ماں کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ عائشہ رب دبا گئی جبکہ دانیال نے پہلی ہی فرصت میں اپنی آفت کو دیکھا۔ نتاشا خوف سے سہمتی تیزی سے دھڑکتے دل کے ساتھ رو رہی تھی۔ اس کا سارا میک اپ بری طرح خراب ہوا تھا۔ آرزو آگے بڑھی اور نتاشا کو تھام کر ایک سائڈ پر بیٹھایا۔ کیا ہوا نتاشا، آپ ہی ڈر گئی؟ وہ اتنی معصومیت سے بولی تھی کہ اگر کوئی دیکھ لیتا تو اٹھ کر اٹھتا۔ اس نے نتاشا کے بتے آنسو صاف کیے۔ سب لوگ نفی میں سر ہلاتے واپس سے اپنے کاموں میں لگ گئے۔ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں سے نہیں ڈرتے، اگر کبھی بڑی چیزوں کا سامنا کرنا پڑ گیا تو آرزو اس کے بال سے کرتے مصنوعی مسکرا کر بولی تھی۔ نتاشا نے لب بھیجے اپنے سے چھوٹی اس لڑکی کو دیکھا تھا جس کی ہیزل آنکھوں میں چمک تھی۔ نظریں اگر خود پر رکھتی تو ایسا نہ ہوتا، اس لیے یہ ایک وارن ہی سمجھ لے، اللہ کی طرف سے کسی دوسرے پر نظریں رکھنے سے بہتر انسان خود پر توجہ دے۔ وہ کہتی پلٹ گئی۔ نتاشا دانت کچکاتے اندر کی جانب بڑھ گئی تھی جبکہ دانیال نے لب دانتوں تلے دبائے تھے۔ فان ویر ایک سون ہو جائے، عائشہ چہکی۔ دانیال نے نفی میں سر ہلایا، آرزو نے منہ بنایا تھا۔ فان ویر پلیز نہ ایک ہی بس، عائشہ معصوم صورت بناتے بولی تھی۔ دانیال نے ماں کے ساتھ بیٹھی آرزو کو دیکھا جو نفی میں سر ہلا رہی تھی، پر رخسار بیگم نہ جانے اسے کیا بول رہی تھی۔ اور ایک تھپڑ کھانے کے بعد آرزو نے اپنا ہاتھ آگے کیا تھا۔ دانیال دھیرے سے ہنس دیا تھا۔ چلے کوئی شعر ہی سنا دے۔ عائشہ نے مائک اسے پکڑایا تھا جس پر وہ اسوات میں سر ہلا گیا۔ سب لوگ اسے دیکھ رہے تھے۔ آرزو نے ہیزل آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ دانیال نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہ ایک بار پھر سے اس کی کانجر کی لکیروں نہیں الجھ گیا تھا۔ عائشہ نے لب دباتے دانیال کی نظروں کی سیدھ میں دیکھا تھا۔ کیا کشش تھی اس کی آنکھوں میں۔ وقت پوچھ مجھ سے میرا دل لڑ پڑا، مجھے وہ شخص چاہیے۔ وہ لفظوں نے سحر کا جادو چلاتے بولا تھا۔ اس کی نیلی آنکھیں ہیزل آنکھوں پر جمی بہت کچھ باور کروا رہی تھی، اور یک دم ہی 2 دل تیزی سے دھڑکنا شروع ہوئے تھے جیسے دونوں ایک ہی شہر میں جکڑ لیے گئے۔ وہ آرزو نے چونکتے نظریں پھیری تھی۔ اس کی بولتی آنکھوں میں دیکھنا مشکل تیزی عمل تھا۔ واہ واہ کیا بات، شعر بھی ہو گیا، کام بھی ہو گیا۔ عائشہ لب دبائے بولی تو سب لوگوں کا قہقہہ گونج جا تھا۔ آرزو خجل سی ہوتی سر جھکا گئی، وہی دانیال نے چہرہ موڑ لیا تھا۔
مہندی کا فنکشن تمام ہوا مائیں لوگ گھر چلے گئے اور اب سب مہمان بھی آہستہ آہستہ چلے گئے۔ ماں بھی اس تام جام سے کافی تھک گئی تھی، تبھی وہ بھی کمرے میں چلی گئی تھی۔ آرزو بھی اپنے کمرے میں جاتے ہی سو گئی۔ دانیال کل کے قانون کے بارے میں جمشید صاحب سے ڈسکس کر رہا تھا، لیکن دل بری طرح ان ہیزل آنکھوں پر اٹکا ہوا تھا۔ کمرے میں آتے تھکے سے انداز میں اس نے دوپٹہ اتار کر صوفے پر رکھا۔ واش روم گئی، فریش ہوتے وہ باہر آئی تھی۔ سر بڑی قرار درد کر رہا تھا۔ بے ساختہ نظر اپنے ہاتھوں پر گئی جنہیں وہ دھو کر آئی تھی۔ مہندی کے نقش بہت گہرے آئے تھے، اس میں درمیان میں لکھا ماہ کے لبوں سے سسپی نکلی تھی۔ ماں تو کہتی تھی مہندی گہری تب آتی ہے جب ہونے والا شوہر بہت زیادہ پیار کرتا ہو، لیکن اس کا تو پہلے سے شوہر تھا، نہ وہ شوہر جو ہر جذبوں کو چھپائے سر میری کا دبادہ اوڑھے ہوتا تھا۔ اچانک کمرے میں کسی کی موجودگی کو پا کر وہاں چونکتی ادھر ادھر دیکھنے لگی تھی۔ دل گھبرانے لگا تھا، اس کی رگ خود بخود گھبراہٹ کے چلتے پھڑپڑا اٹھے۔ وہ اس کی موجودگی محسوس کر سکتی تھی، پہچاننے لگ گئی وہ مجھے ماہ خان خیریت تو ہے، اور یہ اتنا سجی سنوری کس کے لیے ہو؟ توپتے سے بے نیاز اس کے حسن کو دیکھتے وہ سرد وحشت سے لبریز آواز میں بولا تھا۔ ماہ نے گھبراتے لڑکڑاتے فورا دروازے کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ وہ ایک جست میں پردوں کے پیچھے سے نکل کر ماہ کے راستے میں حائل ہوا تھا۔ کس کے لیے اتنا تیار ہوئی تم؟ وہ اب بھی سرد سی آواز میں بولا تھا۔ ماہ کا دل جیسے کسی نے میٹھی میں جکڑ ڈالا تھا۔ وہ گھبرا کر پیچھے کی جانب قدم بڑھانے لگی۔ جب وہ ایک جست میں اس تک پہنچا تھا، بولو جواب دو، میں کچھ پوچھ رہا ہوں، کس کے لیے اتنا سچ سنور رہی ہو؟ ماہ کے بالوں کو مضبوطی سے اپنی سخت گرفت میں لیتے وہ ہاتھ اس کی کمر پر لپیٹے اسے خود کے قریب کرتے اس کے چہرے پر پھنکارا تھا۔ ماہ شدت سے کانپ اٹھی۔ ماہ سسپی اسے الیگزینڈر کی فولادی انگلیاں اپنی کمر کے اندر دھنستی محسوس ہو رہی تھی۔ ماہ خان ایک بات غور سے سن لو، تم پر نفرت اور محبت دونوں میں صرف میرا حق ہے۔ خبردار اگر دوبارہ تم کسی اور کے لیے اس روپ میں آئی۔ ماہ کی گال پر بہتے آنسو کو اپنی انگلی سے چنتے وہ اس کے بالوں پر گرفت ڈھیلی کر دیا۔ ماہ نے اس کی ہیزل گرین آنکھوں میں جھانکا تھا، جہاں صاف سرد پن کے ساتھ چمک بھی تھی۔ اب کاف کیوں آئے ہو چھوٹی یہاں؟ ماہ روتے ہوئے بولی تھی۔ وہ دوری اذیت کا شکار تھی۔ ایک طرف الیگزینڈر کی طرف دل مائل ہو رہا تھا تو دوسری طرف کسی انجان شخص سے نکاح پر نکاح۔ وہ کیسے یہ سب روکے اسے سمجھ نہیں آ رہا جبکہ الیگزینڈر اس کے وجود کو تیری نظروں سے دے اپنا حق وصول کرنے۔ وہ ماہ کی کمر پر گرفت صف کرتے اسے شدت سے خود میں بھیج گیا تھا۔ اس کی گرم سانسیں ماہ کے کندھے کو جھلسا رہی تھی، جبکہ آنکھوں میں ابری نفرت بھری چمک ماہ سے پھر سے چھپی ہوئی تھی۔ تمہیں خود میں بسانے اتنا کہ تمہیں خود کے وجود سے میری خوشبو محسوس ہو۔ وہ جبڑے بھیجے ایک ایک لفظ چبا چبا کر ادا کر دیا۔ یہ اس کا آخری وار تھا ان لوگوں پر جبکہ ماہ کی دل کی دھڑکنیں منتشر ہوئی تھی۔ بولو چاہتی ہو نہ مجھے؟ الیگزینڈر نے بڑی شدت سے اس کے کندھے پر اپنا گرم نرم لمس چھوڑتے کہا۔ ماہ کو اپنا وجود جلتا محسوس ہوا تھا۔ نہیں، وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ وہ خود سے الیگزینڈر کو دور کرنا چاہتی تھی جس کی انگلیاں اس کی کمر کی گہرائیوں میں رجفین اسپیکر کی ڈوری کو توڑ چکی تھی۔ ماہ نے سختی سے اسے دھکا دیا تھا۔ چلے جی جائیے چھوٹی یہاں سے دردن سوال صفت انسان ہے آپ بلکہ انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ وہ چینپی تھی۔ کئی آنسو گالوں کو بھگو گے۔ وہ لب سختی سے ایک دوسرے میں پیوست کر دیا۔ یہ نہ جانے کتنی بار تھا جب سامنے کھڑی لڑکی نے اسے دھتکارا تھا۔ انسان مت کہو مجھے ماہ خان، آج کل کے انسانوں کے ساتھ مجھے جوڑنے سے اچھا ہے تم مجھے صرف درد ہی کہہ دو۔ وہ میٹھیاں بھینچے بولا تھا۔ ماہ سانس روکے اسے سن رہی تھی۔ کل آؤں گا تمہیں لینے اور مجھے تم بھی نہیں روک سکو گی، یاد رکھنا تم۔ وہ انگلی اٹھاتے جس طرح آیا تھا ویسے ہی واپس چلا گیا۔ ماہ زمین پر بیٹھ کے روتی چلی گئی تھی۔ کاش موت آئے اور وہ خاموشی سے اس کا ہاتھ تھام کر چلی جائے، بغیر کسی سے کوئی شکوہ کیے، بغیر کسی کو کچھ بتائے، بغیر کسی کے حکم کی پابند بنے، بغیر کسی کی عزت بنے۔ آج ماہ کا نکاح تھا۔ ورد ریڈ کلر کے لہنگے میں بالوں کا جوڑا بنائے سٹائل اور اس طریقے سے دوپٹہ سر پر ٹکائے میک کے ساتھ جیولی میں وہ قیامت خیز حسن کی مالک لگ رہی تھی۔ سوگواریت مزید بڑھ گئی تھی۔ اس کی سرخ سلجھی آنکھوں پر کاجل کی لکیر نے اس کی آنکھوں کو الگ ہی روپ بخش دیا تھا۔ اس کا دل شدت سے بس پھٹنے کو تھا۔ دماغ کی شریانیں پھولی ہوئی تھی۔ دل تیزی سے دھک دھک کر رہا تھا۔ برا کر دے، عائشہ کی چہکتی آواز گونجی تو ماہ کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے روک گیا تھا۔ جب ہی جمشید خان کے ساتھ صفیہ بیگم بھی کمرے میں داخل ہوتی بیٹی کی بلہ لینے لگی تھی۔ بیٹا تمہارے چھوٹے پاپا اور آوا جان ادھر ہی ہو گئے۔
مجھے اسٹیشن جانا ہے، بہت ضروری کام ہے۔ جمشید خان جانا تو نہیں چاہتے تھے، لیکن اسٹیشن بہت ضروری کام تھا، جس کی وجہ سے وہ ماہا کو اپنے ساتھ لگاتے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے وہاں سے چلے گئے۔ ماہا اداسی کی نوبت بنی ہوئی تھی۔ جب آرزو بھی کمرے میں انٹر ہوئی تھی، وہ بلیو اور سلور کلر کی کامدار فراق میں ملبوس بال سٹریٹ کیے ہوئے تھے۔ وہ آگے کو بڑھی تھی۔ بڑی ماما آپ باہر دیکھے اور عائشہ آپ کو میراج بھائی بلا رہے تھے۔ نہیں ماہا، وہ باہر لے کر آتی ہے، آرزو مسکرا کر بولی تھی۔ وہ بس انہیں وہاں سے بھیجنا چاہتی تھی۔ عائشہ مسکراتی وہاں سے پلٹ گئی۔ صفیہ بیگم بھی سر ہلاتی چلی گئی تھی۔ وہ تمہارا گینگسٹر آ جائے گا، نہ تو تم بس خاموشی سے چلی جانا ماہا، بس وہ نکاح سے پہلے آ جائے تب تک ہمت رکھو۔ آرزو اسے تسلی دیتے بولی تھی۔ اس کا خود کا دل بڑی طرح گھبرا رہا تھا۔ اگر الیگزینڈر نہ آیا تو وہ خود نکاح روک دے گی۔ اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا۔ وہ کہ چلو۔ ماہا کے باریک سے ریٹ دکھتے سے ہی اس کا گھونگھٹ نکالتے وہ اسے لیے چلنے لگی تھی، جبکہ ماہا کو اپنے قدم من من کے بھاری ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ اس سے چلا ہی نہیں جا رہا تھا، وہ جیسے ابھی جسم کا ساتھ چھوڑ دے گی، وہ ایسا محسوس کر رہی تھی۔ ماہر جمشید خان ولد جمشید خان کیا رہا کو ماہر رانا ولد محمد رانا سے سکا رائے الوقت 23 لاکھ حق میں کہ یہ نکاح قبول ہے۔ آغا جی کے اشارے پر قاضی صاحب نے نکاح پڑھوانا شروع کیا تھا۔ ماہا کا دل تیزی سے دھک دھک کر رہا تھا۔ آرزو کی بھی سانس لٹکی ہوئی تھی، اس کے زبان کو چپ سی لگی ہوئی تھی، لب کاٹتی وہ بس دھاڑے مارتے رو دینے کے در پر تھی۔ لگ جاؤ اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو الیگزینڈر، لان میں ایک چندھاڑتی آواز گونجی تھی، ایک تیز آواز جس نے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ ماہا نے باریک سے گھونگھٹ کے آر پار ادھر ادھر دیکھا تھا۔ سب لوگ حیران پریشان کھڑے تھے۔ بہت جلدی ڈھونڈ لیا تم نے مجھے، بہت ہوشیار ہو۔ اس نے تیزی سے وہاں کا ہاتھ کھینچتے اسے اپنی گرفت میں لیا تھا۔ سب پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ میری بیٹی سے دور رہو، ماہر رانا نے تمہارے ہاتھ کاٹ دوندا۔ اس پر گن تانے وہ آگے بڑھتے چیخے تھے۔ جب ماہر رانا نے گن نکالتے ماہا پر تان دی تھی، ماہا ساکت نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی جو اب اس پر گن تانے کھڑا تھا۔ الیگزینڈر کھڑکھڑاتے حیرت سے بھرپور الفاظ منہ سے ادا ہوئے تھے۔ اسے اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ الیگزینڈر کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ ہیزل گرین آنکھوں والے الیگزینڈر کو دیکھ چکی تھی۔ پھر کیسے دوں؟ ہرگز نہیں جانے دو مجھے، ورنہ تمہاری بیٹی کو ادھر ہی جنت پہنچا دوں گا۔ وہ سب لہجے میں بولا۔ سب شاک شتیب میں کھڑے تھے۔ میراج دالیار نے آگے بڑھنا چاہا جب اس نے ماہا کے قریب دن مزید کے وہ دونوں وہی رکھ دے تھی۔ بٹر فلائی پہچانا نہیں، اور بس اتنی کہنے کی دیر تھی۔ آیا وہ لفظ بٹر فلائی، ماہا کی وہ کانپ اٹھی تھی۔ وہ ساکت نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جب اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی، ایک ایسی مسکراہٹ جو سکون سے بربادی دیکھنے پر آتی ہے، نہ بلکہ ویسی، میں تمہاری کھال کھینچ لوں گا ذلیل انسان۔ وہ چیخے تھے۔ وہ جب اسٹیشن کے تب وہ حیران رہ گئے۔ آدھا گھنٹہ پہلے یہ سب کیا ہے؟ کمشنر جمشید خان چیخے تھے۔ باہر کھڑے کانسٹیبل اور باقی سب آفیسر فکر مندی سے کھڑے تھے۔ سر آگ لگ گئی، پتہ نہیں کیسے۔ ایک آفیسر سر جھکائے بولا، جمشید خان نے سامنے پولیس اسٹیشن کے اندر آگ کی لپٹیں اٹھتی دیکھی تھی۔ ان کا دماغ بھگ سے اڑ گیا تھا، ویسے سے نسیں پھولنے لگی تھی۔ باہر کا کیمرہ چیک کیا؟ وہ چیخے تھے۔ جی سر، لیکن کچھ نہیں ملا، فوٹیج لائیو ہے۔ آفیسر پھر سے بولے تھے۔ فائر بریگیڈ آتی اب آگ بجھانے لگی تھی۔ جمشید خان کا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ اس نے سامنے دکان کے باہر نظر آتے کیمرے کو دیکھا۔ وہاں چلو۔ وہ اس دکان پر گئے۔ وہاں کے مالک سے کیمرے کی فوٹیج دکھانے کو بولا۔ اب سامنے فوٹیج چل رہی تھی جہاں ایک آدمی آیا اور کھلے عام اسٹیشن جلا دیا تھا۔ رات کا پہر تھا۔ اس کے ساتھ 3 آدمی تھے جنہوں نے کچھ کانسٹیبل اور آفیسر بے ہوش کرنے کو پہلے سپرے کی تھی۔ کمشنر لب بھیج گئے۔ سر یہ ہے، یہ تو الیگزینڈر ہے، ایک آفیسر بولا تھا۔ جمشید خان نے غصے سے سکرین کو کھولا تھا۔ وہ تیزی سے وہاں سے 3 کلے نکلے تھے اور اب وہ یہاں کھڑے تھے، ماہر رانا دی بیڈلی گینگسٹر کے سامنے۔ دکان پر لگے کیمرے میں بس ایک سوال تھا، اور وہ ایک رنگ تھی جو ماہر کی سب سے چھوٹی انگلی میں تھی، اور وہی رنگ الیگزینڈر کی انگلی میں بھی تھی جس پر بہت چھوٹا سا رنگ لکھا ہوا تھا۔ خبردار اگر ایسا کچھ کرنے کی جرت بھی کی اپنی بیٹی کا مرا ہوا دیکھو گے۔ تم سب آفیسر شیراز رانا یاد ہے تمہیں؟ اس نے قہر ڈھاتی نظروں سے صفیہ بیگم کی طرف دیکھا جو ساکت سی اس کی آنکھوں میں اترا جنوں دیکھ رہی تھی۔
ماہا کے لب دھیرے سے پھڑپڑا اٹھے تھے۔ وہ شخص جس کی جانب دل لپک رہا تھا، وہ شخص جس کی محبت کا دم دل کہیں نہ کہیں بھر رہا تھا، وہ شخص دھوکے باز تھا، وہ تو اسے مارنے والا تھا۔ کیا واقعی ماہا خان کا وجود اس کی نظر میں کچھ نہیں تھا؟ میری بیٹی صفیہ بیگم آگے کو بڑھی جب اس نے غیر ڈھاکی نظروں سے انہیں دیکھا تھا، ایسی نظریں جو خود سر ہوتی ہے، جو سب برباد کر دینے کی غرض رکھتی ہے، ایسی نظریں۔ وہ آپ کی بیٹی نہیں رہی، وہ کب سے نہیں، پچھلے 1 ماہ سے میری بیوی ہے۔ اس کی زندگی پر، اس کی موت پر اس دنیا میں صرف میرا اختیار ہے۔ وہ بولا تو لہجے میں چنگاریاں تھی۔ سب لوگوں نے حیرانگی بھری نظروں سے ماہا کو دیکھا۔ ماہا خان کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا۔ وہ نظریں تھی یا خنجر تھے جو دل میں پیوست ہوتے اسے لہو لہان کر رہے تھے۔ وہ ماہا خان جو ہر چھوٹی سے چھوٹی بات پر رو پڑی تھی، آج ساکت تھی۔ وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ اس شخص نے اسے واقعی دھوکہ دے دیا تھا۔ اس نے تو کہا تھا اس کے جینے مرنے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، کہا واقعی وہ سب سچ تھا، کہا ماہا خان واقعی برباد ہونے چلی تھی۔ نہ چلی تھی، نہیں، برباد ہو چکی تھی۔ ماہا خان کو اپنا وجود بے ضرر لگا تھا۔ ہائے موت آ جاتی اسے، اور جس گھڑی یہ آدمی خود میں خدا ہو جائے گا۔ کہنے والے نے کہا تھا سب فنا ہو جائے گا۔ یہ محبت ہے، یہ مر جانے سے بھی جاتی نہیں، تو کوئی قیدی نہیں ہے جو رہا ہو جائے گا۔ الیگزینڈر کی تیز بھری نظریں صفیہ بیگم پر جمی تھی۔ اس کی لہو رنگ آنکھوں میں بدلے کی آگ تھی، کن پٹی کی وجہ سبز رہی تھی۔ جب ایک زوردار آواز کے ساتھ اس نے سامنے دیکھا تھا، ماہا کے منہ سے خون نکلا تھا۔ ساکت کالی آنکھیں لیے وہ سامنے کھڑے شخص کو دیکھ رہی تھی جس کی آنکھیں پھیر گئی تھی۔ ماہا نے خود الیگزینڈر کے ہاتھوں پر دباؤ دیتے گن چلا دی تھی۔ وہ تو صفیہ بیگم کو نفرت سے دیکھ رہا تھا، ہوش کہاں رہا تھا۔ کب ماہا نے گولی چلائی تھی جو سیدھا اس کے پیٹ میں لگی تھی۔ خون نکلتا لال جوڑے میں بستا چلا گیا تھا۔ وہ آنکھوں میں بے یقینی پیچھے کی جانب گرتی چلی گئی تھی۔ الیگزینڈر نے اس کی کالی آنکھوں میں بہت کچھ ٹوٹتا محسوس کیا تھا۔ سب کچھ پھیر سا گیا، یکدم اب کچھ اندھیروں میں جاتا محسوس ہوا تھا۔ بٹر فلائی، وہ چینفا تھا، دل کسی نے بیٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ الیگزینڈر کو لگا جیسے سانسیں کسی نے کھینچ کر دور کر دی ہو۔ دل نے بری طرح پسلیوں نے سر پٹوا، بہت گھمنڈ تھا۔ نہ تمہیں اپنی طاقت پر، اب دیکھ وہ پڑی ہے، زمین پر مرنے لگی ہے۔ ہو گیا بدلا پورا موبائل کو دل نے بری طرح گتاڑا تھا۔ کیا ستم کیا تھا، نہ آج اس نے سارے بدلے ایک ساتھ لے گئی۔ الیگزینڈر کی روح نے بری طرح اسے جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ دل پھٹ جانے کے بہانے پر کھڑا ہوا، اگر نفرت ہی تھی تو درد کی ٹھیس کیوں دل میں اٹھ رہی تھی۔ کیول لگ رہا تھا جان ابھی نکلی تبھی وہ مر گیا۔ ماہا جمشید خان چند ہفتے آگے کو بڑھے۔ جب الیگزینڈر نے ہوا میں فائر کیا اس کی آنکھوں میں سرخی دوڑ گئی، لیکن چہرے کے تاثرات اب بھی سخت تر تھے۔ وہ لب بھینچ گیا، جانے دو مجھے یہاں سے، ورنہ مر جائے گی۔ وہ بولا، اور یہ اس کے آخری خود غرضی بھرے الفاظ تھے جو ماہا خان نے سنے تھے۔ وہ آخری پگلا ہوا سیسا تھا جو کانوں میں پڑتا رو تک کو سمجھا گیا تھا۔ وہ ننسا آنکھوں سے الیگزینڈر کو دیکھتی فقط ہنس دی تھی۔ وہ شخص ترسے کا مجھ سے بات کرنے کو جس نے اپنے لہجے سے میرا دل دکھایا ہے۔ وہ آنکھیں بند کر گئی، تب اس کے سرخ آنچل کے پار چہرے پر ڈر نہیں تھا۔ اب وہاں صدیوں کا فاصلہ طے کرنے کے بعد جو منزل مل جانے کا سکون ہوتا ہے، نہ وہ سکون تھا۔ بٹر فلائی بہت برا کیا تم نے؟ وہ اسے بازو میں اٹھائے گن ہاتھ میں پکڑے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ پیچھے اس کے گاڑی میں بیٹھ کر غائب ہونے تک گھر والے اس کے پیچھے آئے۔ الیگزینڈر فل سپیڈ میں گاڑی چلا رہا تھا۔ آج کوئی دیکھے ملک پر قبضہ کیے بیٹھے الیگزینڈر کو تو ہنسنے لگ جائے۔ وہ سرد شخص بہت غرور رکھتا تھا، چہرے پر اب بار بار پنکھے چھپکا رہا تھا۔ وہ آنکھوں میں آئی نمی کو پیچھے دھکیل رہا تھا، دل بند ہونے لگا تھا۔ وہ بے سد پڑی تھی، وہ کہہ تو رہی تھی مار دو اسے، اور آج وہ مر گئی۔ الیگزینڈر کے دل کو کسی نے کچل ڈالا تھا۔ کیا ماہا خان مر گئی تھی؟ کیا وہ الیگزینڈر کو وحشتوں میں چھوڑ کر مر گئی، یا پھر الیگزینڈر کی وحشتوں کی وجہ سے مر گئی تھی؟ میں غریزہ ہوں، محبت سے تو سبق کچھ